چلے علی آپ سے میں ایک اور کویسچن شروع کرتا ہوں. یہ بتائیں آپ لوگ کل اس کو چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, آئی تھنک جا رہے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا. اگر سپریم کورٹ آبویسلی بلائے گی, اگر سپریم کورٹ دوبارہ کہتی ہے کہ نہیں انہی 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے, اور ریاست کے تمام ادارے, فیڈرل گورنمنٹ جو اس نے فائنینشیل پرابلم شروع کی ہوئی ہیں, سیکیورٹی کے لیے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, الیکشن کمیشن کہتے ہیں اس نے ان پہ سب پہ ملبہ ڈالا ہوا ہے, اگر تمام ریاستی اداروں کا انکلوڈنگ آرمی وہی سٹانس رہا جو اس وقت ہے, اور وہ سپریم کورٹ کو دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے جو پروویژن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے آئین کی, کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم ایکسٹینڈ کر دیں ٹائم کو. یہ ایسا کوئی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ تو آئین کو تبدیل کر سکتی ہے, نہ ہی وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ دے چکا ہے اس کو ریویو کر کے ختم کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے آئین کی بھی اور ججمنٹ جو سپریم کورٹ ہے اس کی بھی. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو 6 مہینے آگے لے جائیں گے پریزمپشن کر کے کہ شاید کچھ ہو جائے گا آگے جا کے, لیکن علی یہ بتائیے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا تو ان کی ذمہ داری ہے نا, خالی الیکشن تو نہیں کروانا. اسی پروویژن میں یہ بھی ہے کہ آپ پہ لازم ہے فری اینڈ فیئر, اور انہوں نے تمام جو اپنا لیٹر بنایا ہے اس میں انہوں نے ریزن یہی دیا ہوا ہے کہ ان تمام عوامل کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا جی پولیس چونسی ہے, 3,86,623 لوگ شارٹ فال ہیں. اس وقت ہمارے پاس ایک آدمی ہے پولیس کا ایک اسٹیشن کے لیے, پولنگ اسٹیشن کے لیے. ہمارے پاس فوج نہیں ہے, فوج رینجرز کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں. تو فیئر اینڈ فری بھی تو اس نے کروانے ہیں, تو کیسے کروائے گا پھر وہ؟ جی فیئر اینڈ فری انہوں نے کرانے ہیں 90 دن کے اندر, لیکن یہ جہاں تک تعلق ہے ان وجوہات کا جو دی گئی ہیں, یہ وجوہات تو اگر آپ مان لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ آئین میں ایسی گنجائش ہے جو کہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ مان لیں تو پھر تو آپ اگلے 10 سال تک الیکشن نہ کرائیں, کیونکہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی وہ یا تو کہے گی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لیکن میرا سوال, آئی ایگری ود یو, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی وجوہات دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, جو اندازہ ہے کہ ہوں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, اس میں یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی بات نہ مانی جائے, سپریم کورٹ حکم دے دیتا ہے اور جو باقی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے, پھر تو یہ لا آف دا جنگل ہے. پھر تو وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس وقت اس آرڈر کو اس ٹائم لائن میں فلفل کرنا. جی دیکھیں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر کہہ دیا کہ آپ نے 90 دن میں کرنا ہے اور آئین یہی کہتا ہے اور آئین میں کسی قسم کی گنجائش نہیں, تو نہ میں, آپ, نہ پارلیمنٹ, نہ کوئی اور شخصیت اس کو تبدیل کر سکتی ہے. علی ظفر صاحب, ڈو یو ایگری کہ کوئی بار نہیں ہے جب تک اب الیکشنز نہیں ہوں گے پنجاب میں اور کے پی میں, تو یہ لیگلی کنٹینیو کر سکتی ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس؟ بیکاز عرفان صاحب کہتے ہیں, بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ یہ 90 دن کے بعد ڈیزالو ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں, کیونکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھیں جہاں سے شروع ہوتی ہے, تو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ آل مائٹی, اور جو ان کے ریپرزینٹیوز ہوں گے وہ الیکشنز کے ذریعے آئیں گے. وہی ریپرزینٹیوز قانون سازی بھی کر سکتے ہیں, صرف ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہی ریپرزینٹیوز میں سے حکومت بن سکتی ہے, اور کوئی حکومت نہیں بنا سکتا سوائے پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد. اسی طرح پورا جو نظام ہے, جہاں بجٹ دینا ہے, جو کچھ کرنا ہے, آئین میں سارا الیکشن کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. صرف ایک 90 دن کے لیے وہ جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس میں اجازت دی ہے کہ آپ ایک نان ریپرزینٹیو گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ آ سکتی ہے. لیکن وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی, وہ کوئی ایسے فیصلے نہیں کر سکتی جو کہ لانگ ٹرم ہوں, وہ صرف ایک انٹرم 90 دن کے پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب آئین میں تو کچھ لکھا نہیں اس لیے وہ 90 دن نہیں, وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے, یہ کہہ دینا کہ علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آئی فار دا پرپز آف ہولڈنگ الیکشنز. آپ اگر الیکشنز آگے موو کر جائیں
تو لاجیکل تو یہی دلیل بنتی ہے کہ وہ ان کی میعاد بھی موو کرے گی. نہیں، لیکن آپ کا پہلا لاجک ہی صحیح نہیں، پہلا منطق ہی صحیح نہیں. آپ 90 دن سے آگے جا نہیں سکتے. آپ میں بھی آپ ہفتہ کر لیں، 10 دن کر لیں، لیکن آپ سیدھا 6 مہینے کی جمپ نہیں لگا سکتے. 6 مہینے کی جمپ لگانا مطلب یہ ہوا کہ جب اکتوبر آئے گی اگر اور مسئلے ہو گئے تو 6 مہینے اور جمپ مار دیں گے. اور اس طرح تو پھر آپ آئین کو بھی چھوڑ دیں، جو پوری فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے، کہ وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو لے کے آئیں اور ان کے ذریعے حکومت بنائیں. علی ظفر ایک چیز بتائیے، یہ جب میں الیکشن کمیشن کا پڑھ رہا ہوں فیصلہ، اس میں سارا زور سیکیورٹی پہ ڈالا ہوا ہے، ٹیررزم، سیکیورٹی، اور جی ڈی جی ہے وہ ملٹری آپریشنز نے یہ آ گیا، یہ آ گیا، پھر پراببلی کل پرسوں جو ڈی جی آئی بھی گئے تھے، آرمی چیف بھی گئے تھے اس میٹنگ میں، وہاں پہ بھی انہوں نے سیکیورٹی بریفنگ دی، سب کچھ دیا. اور جہاں فنانس کا ہے اس کا یہ نہیں لکھا ہوا کہ امپاسبل. انہوں نے کہا کہ فنانس منسٹری نے کہا ہے اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو پرووائڈ فنڈس، ناٹ امپاسبل. تو فنڈس بھی سیکنڈری چیز ہیں. یہ کیا اس لیے سیکیورٹی پہ ڈالا ہوا ہے کہ اس ایکویژن میں سب سے پاورفل جو پاور سینٹر ہے وہ آبویسلی آرمی ہے، تاکہ کورٹ جو ہے تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی جائے؟ کیا اس کو کورٹ کو اس کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں تاکہ کورٹ 2 دفعہ سوچے اپنی بات پہ انسسٹ کرنے کے لیے؟ جی مالک صاحب دیکھیں، بڑا سمپل سا، آپ تو آئین کو بھی جانتے ہیں، قانون کو بھی جانتے ہیں، آپ کے سارے اس وقت جو وکلا ہیں آپ کے پینل پہ وہ بھی جانتے ہیں. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ آرمی کا کام نہیں ہوتا. لا اینڈ آرڈر ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونس کی ذمہ داری ہے پولیس کے ذریعے وہ لا اینڈ آرڈر دے. یہ کہہ دینا کہ آرمڈ فورسز کو وہ ہماری نہیں پرسنل دے رہی اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اس کی تو جواز آئین میں، قانون میں بنتا ہی نہیں. آرمڈ فورسز بالکل درست ہیں، وہ جا کے اپنا جو اگر ٹیررزم ہو رہا ہے، اگر کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہے، وہ جس کے لیے قائم کی گئی ہیں وہ بالکل وہ کام کریں گی. باقی سارے کام ان کے لیے والنٹری ہیں. جو جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا کام ہے وہ پولیس کا کام ہے، اور جتنی بھی پولیس ہے آپ کے پاس آپ نے فراہم کرنی ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کے دنوں میں، جب الیکشن ہو رہے ہوں گے. علی آپ ہی کی بات کو اس میں لکھا ہوا انہوں نے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے ٹو سیکیور دا بارڈرز، باہر کی ایکسٹرنل تھریٹ کو روکنے کے لیے، سیکورٹی آف جنرل پبلک جو ان کی پرائمری ڈیوٹی ہے، جبکہ الیکشن ان کی سیکنڈری ڈیوٹی ہے. تو پھر سارا ملبہ آ کے جو بک سٹاپس ود دا پرائم منسٹر، پھر پرائم منسٹر پہ ساری بات آ کے رکے گی ذمہ داری اینڈ میں. نہیں جی، بک سٹاپس پروونشل گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر دونوں پہ. لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرنا، پولیس پرووائڈ کرنا پنجاب حکومت کا کام ہے. کیئر ٹیکر حکومتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، اور اگر ایک دن کے لیے وہ لا اینڈ آرڈر نہیں پرووائڈ کر سکتے پولنگ کی، تو یہ تو پھر مذاق ہے نا آئین کے ساتھ، کہ جناب پولنگ کے دن ہمارے پاس اتنی پولیس نہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کر سکیں الیکشن پہ، پھر تو کبھی بھی الیکشن نہیں ہوگا. مالک صاحب یہ ایک ایسی فنڈامنٹل بات ہے اور ایسی عجیب و غریب بات کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کہ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ میلیفائڈ ہے. فیصلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا، ہم نے اکتوبر کو کرانا ہے. آپ ایک اور چیز دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا. صاحب ایک چیز بتائیے مجھے، کسی نے کویسچن بھی بھیجا ہے. پنجاب کا الیکشن جو ہے، پنجاب کا الیکشن وہ پریزیڈنٹ نے اناؤنس کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں سے ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو سیدھا پلیز گائیڈ می اینڈ کوٹ کہ کیا کانسٹیٹیوشن کا کوئی آرٹیکل یا سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا جو کمیشن کو پاور دیتا ہے الیکشنز کی، اگرچہ ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ صرف وہ بائی الیکشنز کی کمیشن ڈیٹ دے سکتا ہے اور الیکشنز کی پریزیڈنٹ ہی دیں گے؟ کیا یہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ دیں گے پنجاب کی ڈیٹ، اور پریزیڈنٹ صاحب نے دے بھی دی. اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ، کہ ڈیٹ ہم دیں گے.